الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میرے تمام سننے اور دیکھنے والے مومنین اور مومنات کو میری طرف سے اور میرے چینل ناطق قرآن کی جانب سے السلام علیکم۔ ہر عبادت کے لیے جو سب سے پہلے ابتدائیہ جسے مقدمہ کہا جائے گا کہ جس کا کرنا سب سے لازم اور ضروری ہوتا ہے وہ طہارت ہے، کہ انسان پہلے با طہارت ہوگا تب عبادات کا آغاز کر سکتا ہے۔ وہ عبادت چاہے واجب ہے چاہے مستحب ہے، اس کے لیے طہارت شرط ہے۔ اور انسان کی طہارت کیسے ہوتی ہے کہ سب سے پہلے انسان یہ دیکھے گا کہ میرا جو لباس ہے جس سے میں نے عبادت میں اپنے آپ کو مصروف کرنا ہے وہ لباس پاک اور صاف ہونا چاہیے، کوئی ظاہری نجاست اس کے اوپر موجود نہ ہو۔ جب لباس اور پاک صاف ہو گیا تو اس کے بعد اپنے جسم کا خیال کرنا کہ میرا ظاہری جسم صاف ستھرا ہو، ظاہری جسم پہ کوئی نجاست لگی ہوئی نہ ہو، ظاہری جسم صاف ہوگا، لباس کا صاف ہونا، یہ ہر چیز لازم اور ضروری ہے کسی بھی عبادت کو انجام دینے کے لیے۔ ہر طہارت کے لیے جب کپڑے کی طہارت ہو گئی، لباس کی ہو گئی، ظاہری جسم کی ہو گئی، اب جب ایسا وقت انسان کے اوپر آتا ہے، خواہ وہ مرد ہے یا عورت ہے، جب اس پہ غسل کرنا واجب ہو جاتا ہے، غسل کرنا لازم ہو جاتا ہے، مگر وہ غسل نہیں کر پاتا، کچھ ٹائم کی تنگی ہے یا جس مقام پر موجود ہے وہاں پر غسل کیا نہیں جا سکتا، تو ایسے شخص کے لیے معصوم فرماتے ہیں کہ کھانا پینا مکروہ ہے۔ اب وہ کیا کرے؟ غسل کر نہیں سکتا، غسل اس پر واجب ہے، اس کو بھوک بھی لگی ہے، اس کو پیاس بھی لگی ہے، تو معصوم فرماتے ہیں کہ اگر جب تک تو غسل نہیں کر سکتا نا، وہ تجھے چاہیے کہ کھانے پینے سے پہلے باوضو ہو جا، تو وضو کر لے۔ اگر وضو کر کے تو کھائے گا پیے گا تو اس کی کراہت کو کم کر دے گا، کراہت ختم ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے خواتین جن پہ غسل واجب ہو جاتا ہے اور وہ اپنے ان ایام میں جن میں عبادت نہیں کر سکتی اور گھر کے معاملات انجام دینے ہیں، کھانا بھی پکانا ہے، بچوں کی روٹی بھی پکانی ہے، لیکن کیا کیا جائے کہ غسل تو واجب ہے لیکن ابھی تک کر نہیں سکتے، ابھی ٹائم نہیں ہوا کہ ہم غسل کریں، تو وہ جو ہم چل پھر رہی ہیں ہماری مائیں بہنیں، ان کو چاہیے کہ ان ایام میں اپنے آپ کو باوضو رکھیں۔ جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ مومن ہمیشہ باوضو رہتا ہے، کہ اس کا وضو خطا ہوا، وضو باطل ہوا تو پھر اس نے وضو کر لیا، یہاں وضو باطل ہوا پھر اس نے وضو کر لیا۔ یہ اپنے بچوں کو سکھانے والی چیزیں ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو ابھی سے عادی کریں کہ ہمارے بچے باوضو رہنے کی عادت ان کو ڈل جائے۔ جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ میں رزق میں تنگی دیکھتا ہوں، معاملات میں مشکلات دیکھتا ہوں۔ جناب سرور کائنات فرماتے ہیں تیرا رزق وسیع ہو جائے گا، تیرے کاروبار میں برکت ہو جائے گی، تجھے چاہیے کہ تو باوضو رہے، کہ باوضو رہے گا پروردگار اس کا رزق اور روزی بڑھا دیتا ہے، اس کے رزق اور روزی میں اضافہ کر دیتا ہے۔ جو شخص احساس کمتری میں مبتلا ہو، جس کو لگے کہ میں مکمل نہیں، میں ٹھیک نہیں، میں دوسروں سے بہتر نہیں، معصوم فرماتے ہیں کہ جس شخص کو احساس کمتری ہے اس کو چاہیے کہ ہمیشہ باوضو رہے، اس کا یہ احساس کمتری پروردگار ختم فرما دے گا۔ اسی طریقے سے مولا امام علی رضا علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص اپنا وضو درست کر لے گا، جو شخص اپنا وضو درست کر لے گا، میں علی رضا اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے پل صراط کراس کرواؤں گا، پل صراط کے دوسرے پار لگوا دوں گا۔ امام علی رضا علیہ السلام کا ہی ارشاد گرامی ہے، مولا فرماتے ہیں کہ اگر تو کسی اپنے خاص مقصد اور کام کے لیے گھر سے نکلا ہے اور وہ تجھے اس میں کامیابی نہیں ہوئی، تیرا کام پورا نہیں ہوا، تو کسی اور کو قصوروار نہ ٹھہرا، کسی اور کو اس کا ذمہ دار نہ بنا، تو خود اس کا ذمہ دار ہے۔ مولا فرماتے ہیں اگر تو گھر سے وضو کر کے جاتا تو یقیناً تیرا کام بھی پورا ہوتا، تیرے کام میں کامیابی و کامرانی بھی پروردگار تجھے عطا کرتا۔ تقی بہجت پروردگار لاکھوں کروڑوں رحمت نازل فرمائے ان کی قبر اطہر پر۔ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کسی بزرگ کو دیکھا تو اپنے ایک طالب علم سے کہا جا کے اس بزرگ کو لے کر آؤ، مجھے ان بزرگ کے چہرے پہ نورانیت نظر آتی ہے۔ وہ بچہ گیا، بلا کے لے آیا، قبلہ نے ان کے ساتھ گفتگو کی، اور جب گفتگو کر کے فارغ ہو گئے تو وہ جو طالب علم تھا اس نے پوچھا ان بزرگ سے کہ کون سی ایسی چیز ہے جو آغا بہجت نے آپ کے اندر دیکھی ہے؟
تو ان کو پتہ لگا کہ آپ کے چہرے پہ نورانیت ہے، آپ کون سا ایسا عمل کرتے ہیں؟ تو بزرگ کہنے لگے میرا کوئی خاص ایسا الگ عمل نہیں جس کو میں بتا سکوں کہ میں ایسی نماز پڑھتا ہوں یا ایسے سجدے کرتا ہوں، میں فقط اور فقط باوضو رہتا ہوں۔ ان کو میرے چہرے پہ جو نور نظر آیا ہے میرے ہمیشہ باوضو رہنے کا آیا ہے۔ اپنے آپ کو عادی بنائیں وضو میں رہنے کا، وضو باطل ہو تو پھر وضو کر لیں، پھر باطل ہو پھر وضو کر لیں۔ معصوم فرماتے ہیں کہ انسان کو باوضو رہنا ہی اصل انسان کی حالت ہے۔ باوضو اگر سو جائے گا تو اس کا سونا بھی عبادت ہے، دن میں باوضو رہے گا تو اس کا چلنا پھرنا بھی عبادت ہے۔ اور ہاں اگر کوئی مستحب نماز پڑھنا چاہے اور ایسی جگہ پر ہے، مثلا اسے ڈیوٹی دینا لازم ہے، اپنے دفتر میں اپنی سیٹ پر اپنی کرسی پر بیٹھا ہے، اب وہاں پر مستحب نماز پڑھنا چاہتا ہے تو کیا کرے؟ وضو ہوگا تو کرے گا نا۔ اب کیسے پڑھنی ہے یہ مورد بعد کا ہے، پڑھے گا تب جب باوضو ہوگا۔ تو اس کو چاہیے کہ اپنے دفتر کے لیے نکلے، اپنے اسکول کے لیے نکلے، اپنے کالج اور یونیورسٹی کے لیے نکلے تو سب سے پہلے وضو کر کے نکلے۔ اب مستحب نماز کے لیے معصوم فرماتے ضروری نہیں کہ جہاں نماز بچھایا جائے، سجدے گاہ رکھی جائے، قبلہ رخ ہوا جائے۔ یہ نماز جو مستحب ہوتی ہے اس کو کرسی پہ بیٹھ کے بھی پڑھا جا سکتا ہے، اس کو کار چلاتے ہوئے بھی پڑھا جا سکتا ہے، اس کو رستہ چلتے ہوئے بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ اللہ اکبر کر کے بسم اللہ پڑھو، الحمد پڑھو، سورہ پڑھو، اور جیسے ہی رکوع کرنے کی نیت ہے ذرا سا سر کو جھکا کے رکوع کی تسبیح پڑھو، پھر سجدے کا وقت ہے تو ذرا سا سر اور جھکا کے سجدے کی تسبیح پڑھو، اور اپنی نماز کو تمام کرتا رہے، اپنا کام بھی کرتا رہے، اپنی نماز کو بھی تمام کرتا رہے، مگر اس دوران کسی سے کلام نہ کرے، کسی سے بات نہ کرے۔ یہ مستحب نماز کا طریقہ ہے جو معصومین سے ہمیں بتایا ہے۔ دو لفظ ہیں عربی کے، ایک جفا ہے، ایک وفا ہے۔ جفا کا مطلب کہ کسی کا حق ادا نہ کرنا، کسی کے ساتھ ظلم کر دینا، کسی کے ساتھ زیادتی کر دینا، اس کو جفا کہا جاتا ہے۔ اور کسی کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا، کسی کے ساتھ اس کا جو حق بنتا ہے اس کو ادا کرنے کو وفا کہا جاتا ہے۔ پروردگار حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے بندہ خدا، اگر تیرا وضو خطا ہو، تیرا وضو باطل ہو اور تو دوبارہ وضو نہ کرے، اگر تو دوبارہ وضو نہیں کرتا تو تو نے مجھ خدا کے ساتھ جفا کی ہے، اور اگر تو وضو کر لیتا ہے تو تو نے مجھ خدا کے ساتھ وفا کی ہے۔ اور جو شخص وضو کرے اور 2 رکعت نماز انجام نہ دے تو اس نے پھر پروردگار فرماتا ہے مجھ خدا کے ساتھ جفا کی ہے۔ اگر وہ 2 رکعت نماز انجام دیتا ہے تو اس نے مجھ خدا کے ساتھ وفا کی ہے۔ اور جب جو شخص وضو بھی کر لیتا ہے تو اس میں میرے ساتھ وفا کرتا ہے، 2 رکعت نماز بجا لاتا ہے، میرے ساتھ وفا کرتا ہے، اب 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد مجھ خدا سے دعا نہیں مانگتا تو وہ میرے ساتھ جفا کرتا ہے، جو دعا مانگتا ہے وہ مجھ خدا کے ساتھ وفا کرتا ہے۔ اب جو دعا مانگ کر مجھ خدا کے ساتھ وفا کرتا ہے، پروردگار ارشاد فرماتا ہے حدیث قدسی میں کہ میں اس کی دعا کو اگر قبول نہ کروں تو اس کے ساتھ جفا کروں گا، اور اگر قبول کر لوں گا تو اس کے ساتھ وفا کروں گا۔ تو خدا کی ذات کسی کے ساتھ جفا نہیں کرتی، خدا کی ذات ہمیشہ وفا کرتی ہے۔ بس آپ کی زحمتوں کو تمام کرنے کے لیے ایک وضو کی اہمیت اور فضیلت اور اس کے مقصد کو واضح اور عیاں کرنے کے لیے ایک بات کروں گا۔ ہم کسی بھی معصوم امام کے حرم میں جاتے ہیں نا تو باوضو جاتے ہیں، کبھی کسی امام کے حرم میں بغیر وضو کے کوئی داخل نہیں ہوتا، وضو کے ساتھ داخل ہوتے ہیں، خصوصی طور پہ وضو کو کیا جاتا ہے، وضو باطل ہو جائے تو دوبارہ کر لیا جاتا ہے، مگر وضو کے بغیر امام کے روضے پر امام کے حرم میں داخل نہیں ہوتے۔ ایک مومن کا یقین کامل ہے کہ جب اس کو موت آئے گی تو یقیناً جناب امیر علیہ السلام کا دیدار اس کو نصیب ہوگا، جناب سرور کائنات کا دیدار اسے نصیب ہوگا۔ تو کسی انسان کو اس بات کا علم ہے کہ کب اس کو موت آئے گی، کب وہ اس کے سانسیں بند ہو جائیں گی اور اسے مولا کا دیدار نصیب ہوگا۔ اب اس نیت سے کہ نہ جانے مجھے کب موت آ جائے، کب مجھے جناب معصومین علیہ السلام کا دیدار نصیب ہو جائے، تو میں اس حالت میں اپنے آپ کو رکھوں کہ پروردگار جب تیرا دل چاہے تو میری سانسوں کو روک لے، میرے کام کو بند کر دے، میری زندگی ختم کر دے، میں حالت وضو میں ہوں، اپنے مولا کے دیدار کے لیے مکمل تیار ہوں۔ پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار ہم کو فرامین محمد اور آل محمد پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ آنے والی ویڈیو میں، آئندہ آنے والے کلپ میں بیان کریں گے کہ وضو کیسے کیا جاتا ہے،
کہ اس کو بیان کیا جائے گا کہ وضو کرنا کیسے ہے۔ انشاءاللہ پھر اگلے آئندہ آنے والی ویڈیو میں اس کا پریکٹیکل کر کے بھی دکھانے کی کوشش کریں گے کہ وضو کا طریقہ کار کیا ہے۔ ابھی جو ویڈیو کریں گے اس کے اندر وضو بتایا جائے گا کہ کون کون سے اعضاء کا دھونا واجب ہے، کس کا مستحب ہے، کس کا مسح ہے، کس کو دھونا چاہیے، یہ تمام ذکر اذکار اس کے اندر کیا جائے گا۔ پروردگار ہم کو صحیح معنوں میں دین محمد اور آل محمد پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔